گورنر ہاؤس کے اندر بس ایک سی وی آپ نے مجھے دینی ہوگی، ٹھیک ہے. ایک سی وی آپ مجھے جمع کرائیں گی، این آئی سی کی کاپی، اور آپ کا این آئی سی بنا ہوا ہونا چاہیے لازمی، ٹھیک ہے. ٹائمنگ ہے صبح 7 سے 1، 8 سے 2، 9 سے 3، 10 سے 4، 11 سے 5، 12 سے 6. اس کے لیے آپ کو پہلے انٹرویو دینے کے لیے آنا پڑے گا مجھے، ٹھیک ہے. انٹرویو آپ دینے کے لیے آئیں گے، انٹرویو آپ دے دیں گے تو پھر گورنر صاحب کو آپ کی سی وی دیں گے، تو گورنر صاحب تاریخ بتائیں گے کہ اس تاریخ کو جوائننگ کرنی ہے، تو آپ اس تاریخ سے جوائننگ کریں گی. لڑکیاں پہلی تاریخ سے کچھ جوائننگ کر رہی ہیں، 15-20، پہلے 10-12 کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جوائننگ کر رہی ہیں. اور مجھے 8 لڑکیوں کی اور نیڈ ہے نا، اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میرا نام کومل سہیل ہے اور میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جو ہے نا رہائشی ہوں. بیسکلی 20 اکتوبر کی رات 3:30 بجے میرے پاس اس شخص کا میسج آتا ہے کہ گورنر ہاؤس سے بات کر رہا ہوں، کامران سسوری سر کے کیئر آف، اور ہمارے پاس بہت ساری جابس آئی ہوئی ہیں، تو اگر آپ جاب کرنا چاہتی ہیں تو مجھے بتائیں. اور تو میں نے جان بوجھ کے اس سے بات کنٹینیو کی، تو بیکاز مجھے بہت اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ مطلب اتنا کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کو اپروچ کریں. اور تو یہ گورنر صاحب کے نام لے کر جو ہے نا لوگوں کو اس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کسی اور لڑکی کو ہماری گورنمنٹ کے نام پہ ہراساں نہ کریں، ٹھیک ہے. کبھی یہ مجھے ڈیفینس میں بلا رہے ہیں، کلفٹن پہ بلا رہے ہیں، کبھی یہ مجھے سی وی او پہ بلا رہے ہیں، کبھی مجھے جوہر میں بلا رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، وہاں بیٹھ کے کھانا وانا کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا، آپ کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی. اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. میری جو بہن ہے وہ صدر کی ایس پی ہے، میری جو ماں ہے مطلب والدہ ہیں وہ ایس ایچ او درخشاں تھانے کی ہیں. اس کے علاوہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ سی آئی اے میں گارڈن میں ہوتے ہیں. تو بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس؟ اب یہ تو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے نا فضول کا بدنام کر رہے ہیں نا. تو بھائی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس بات پہ ایکشن لیں اور دیکھیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ملنے ضرور جاؤں گی، لیکن آپ لوگ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ان کو میرا نمبر دے دو، میری بات کرا دو. یہ اپنا باتوں میں الجھائے رکھے اور کل اس کا کام ہو جائے گا پرسوں تک، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں کرتی رہے اور اس کو سی وی او پہ ہی بلائے، ٹھیک ہے نا. باقی کل 1 بجے انہوں نے بلایا ہے، اور سی پی ایل سی والوں کو بھی میں اطلاع دوں گی تو وہ لوگ سب ساتھ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اگر مناسب سمجھتے ہو کرنا ہے تو برا نہیں ہے، کئی بچیوں کی جانیں جو ہے وہ بچ جائیں گی. کوئی دوغلا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جاب دینے کے لیے اتنی ریکویسٹ کیوں کرے گا ایک لڑکی سے؟ تو اس سے بولو کہ مجھ سے بات کر لے اور کل آ جائے 12:30 پہ وہاں تھانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم پیغام ایک مہمان، ایک شخصیت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. رخسانہ عقیل قادری عرف عام رخسانہ آپی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی ہے، اور اس عمر میں بھی ماشاءاللہ جس حوالے سے یہ قوم کی خدمت کر رہی ہیں، خواتین کی خاص طور پر جو خواتین کی اور نوجوان لڑکیوں کی جو مدد کر رہی ہے، ان کا یہ جذبہ قابل ستائش ہے. حال ہی میں انہوں نے ایک ایسا کام سر انجام دیا جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. یعنی ایک شخص جو کہ گورنر سندھ کے نام پر نوکریاں دلوانے کے بہانے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کر رہا تھا. ان خاتون نے، اس لڑکی نے رخسانہ آپی سے تھوڑا سا تعلق بنایا، تھوڑا سا رابطہ کیا. پھر ہم مزید آپی سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ ذلیل شخص یا وہ غلیظ شخص آپی نے گرفتار بھی کروایا. مزید آئیے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. جیتے رہیے، خوش رہیے. آپی اس عمر میں بھی ماشاءاللہ آپ اتنا کام کرتی ہیں، خطرات بھی مول لیتی ہیں، جرائم کے اگر آپ کام کر رہی ہیں، کرائم کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو ایسا کیا جذبہ ہے آپ کے اندر؟ ایسا بس یہ جذبہ میں بتا نہیں سکتی. یہ مجھے کافی سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئس کا نشہ بہت خطرناک ہے. میں کہتی ہوں یہ جو پیشن ہے نا کام کرنا، یہ آئس سے بڑھ کے نشہ ہے. اگر میرے پاس کسی کی سسکتی بلکتی آواز آتی ہے، چاہے وہ 2 بجے رات میں ہو، اور لوگ مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں اور اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، انٹرنل بات مجھے بتاتے ہیں، تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اسی وقت سے وہ کام اپنا
شروع کر دیتی ہوں اور وسیلہ بنتی ہوں. میں کیا کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور وہ جذبہ میں نہیں بتا سکتی کیا جذبہ ہے. اچھا آپ یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی ہے, اس کا میرے کلیگ ہے عامر, ان کا میرے پاس رات میں فون آیا کہ آپ ہی ایک لڑکی کو ایک لڑکا بہت تنگ کر رہا ہے, 1 ہفتہ ہو گیا, وہ کبھی کہتا ہے سی وی یو پہ آ جاؤ, اور وہ گورنر صاحب کے اس میں وہ کرتا ہے کہ گورنر صاحب کے وہاں پر میں کام کرتا ہوں, میں لڑکیوں سے سی وی منگواتا تھا وہ, اور مختلف جگہوں پہ بلواتا تھا, اور اس کو بھی زور دے رہا تھا تو اس لڑکی کی آپ مدد کریں. تو بس وہ فوراً ہی اس لڑکی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, مجھے پوری ڈیٹیل وہ جو آپ کو پتہ ہے ہی وہ ریکارڈنگ, تو وہ اس لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی, اور میں اس کو پھر, کیونکہ یہ لڑکی کا ڈومین جو تھا وہ رہتی ہے ایسٹ میں, تو میں نے ڈی آئی جی ایسٹ میں بھی انفارمیشن دی, اور میں نے ساؤتھ میں, کیونکہ وہ لڑکا مسلسل کوشش تھا کہ سی ویو پہ ملیں گے, تو میں نے کہا چلیں یہاں پر بھی میں ارینجمنٹ کرواتی ہوں. اور میں فوراً ہی میں نے عامر صدرزوئی ایس ایس پی ساؤتھ ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے ٹائم دیا, اور اس کے بعد پھر مجھے ڈی ایس پی منیشا نے لیڈ کیا, انہوں نے سنا, ان لڑکیوں کو میں لے کر آئی, ادھر سنوایا, ان کی سنوائی ہوئی, اور فوراً ارینجمنٹ ہوئی, اور یہ ہوا کہ اس لڑکی سے بول دیں, کیونکہ لڑکا بہت بے چین ہو رہا تھا کہ 5 بجے اس کو بلوا لیں. اچھا. تو یہ ساؤتھ میں پھر الحمدللہ سی پی ایل سی والوں کو بھی میں نے 1 دن پہلے ہی خبر کر دی تھی, پھر انہوں نے بھی وہاں بلوا لیا, اور سب جوائن ایڈونچر تھا. اور یہ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اپنے اداروں کے کہ وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اس لڑکی کو میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی, یہ گھبرائی بھی تھی, ظاہر ہے یہاں پر نہیں پتا کہ کون آدمی کیا کس جگہ لے جائے گا, تو میں نے اس کی کاؤنسلنگ بھی کی. میں نے کہا آپ فکر نہیں کرو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کا یہ اب ایک لڑکی کے توسط سے کہ اس نے جو یہ یہاں پر بلوایا, اور پھر یہاں پر پوری ٹیم منیشا نے تشکیل دی, اور اس کو ہم نے وہ پھر بٹھا کر کے بائک پہ اس کو کہیں اور لے جانے لگا. اچھا. تو جتنے لوگ تھے ہم لوگ سب اس میں مطلب انہوں نے سب نے اس کو پکڑ لیا, اور اس کو عجیب خیالات تھے. میں تو حیران تھی کہ تم کرتے کس طرح سے تھے. اب یہ اس کے میسیجز آپ دیکھیے گا, جس انداز سے وہ لڑکیوں کو بلواتا تھا, ٹریپ کرتا تھا, اور ان کو بلوا کر کے پھر وہ عجیب بات بتا رہی ہے کہ دوران انٹروگیٹ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی 8-10 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے. یہ 8 لڑکیوں کے ساتھ, جب میں نے پوچھا کہ تم نوکریاں اس طرح سے بٹ رہی ہیں کہ تم اس طرح سے بلواتے ہو, چلے ہاں ہم پہلے بلواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لڑکیوں کو بھی عقل ہونی چاہیے. اب اس لڑکی نے بھی ہمت کی کہ پڑھی لکھی ہیں, اگر نوکریاں آتی ہیں تو وہ اشاعت ہوتی ہے, اس کی انٹرویو ہوتے ہیں, بلواتے ہیں, آفس میں بلواتے ہیں, ایسے باہر تھوڑی کہ سی وی یو پہ آ جاؤ, میں سنڈے کو جو ہے وہ وہاں پر ملوں گا سی وی یو پہ. تو یہ ذرا سا, یہ لڑکا جو تھا یہ واقعی وہاں پر کام کرتا تھا گورنر ہاؤس میں؟ یہ ہیلپر تھا, یہ ہیلپر تھا, اور یہ سامان اٹھا کر کے رکھتا تھا. تو بس اس نے فیک گورنر صاحب کے نام سے فیک آئی ڈی وہ بنایا, جی واٹس ایپ بنایا, اور جب لڑکیاں اس کو سی وی دیتی تھی تو وہاں سے ڈن لکھا ہوا آتا تھا. اچھا, اتنی چالاکی آپ دیکھیے. تو وہ بس معصوم لڑکیاں وہ آ گئیں اس ٹریپ میں. بہرحال میں نے کہا پھر اس کے ساتھ تو کر لیں گے. میں نے اس نے اپنی حویث کو مٹانے کے لیے 8 لڑکیوں کو بس شکار بنایا اس نے. تو اب یہ ہے کہ کم از کم اس نے ہمت کر لی, ہم نے آگے اس کو لے کر آئے, اس کی وجہ سے کم از کم لوگوں کو لڑکیاں اویئر ہوں گی کہ اس طرح سے اگر کوئی جاب کا دیتا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں ہم جاب دلا دیں گے, تو بالکل نہ جائیں, بلکہ انفارمیشن لیں, دیکھیں, آفس میں معلوم کریں. اب تو یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا اور آفیسز اتنا ہمارے تو ہاتھوں میں دنیا ہے, تو یہ سب معلوم کر لینا چاہیے. اور میں گورنر صاحب کو بھی یہی کہوں گی کہ, اور گورنر صاحب نہیں بلکہ جتنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے نیچے جو کارندے ہوتے ہیں ان کا ہر مہینے 2 مہینے پہ سی ڈی آر چیک ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ کوئی کسی کو ٹریپ تو نہیں کر رہا یا کسی کو غیر ضروری وہ نہیں کر رہا, کیونکہ اس طرح کے حالات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بہت کیسز آ رہے ہیں. جی بالکل میڈم, آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے, اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں ہماری دیکھنے والی جو بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہوں گی ان کے لیے کچھ میسج دیجیے کہ یار اس طرح کی کیا
آج کل سوشل میڈیا پہ کافی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم آپ کو یہ جاب دیں گے, ہم آپ کو مارکیٹنگ کی جابس کی کافی چیزیں آ رہی ہیں, تو ہماری بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور شارٹ کٹ مت ڈھونڈیے. یہ آپ ٹک ٹاک کے چکر میں, اس کے چکروں میں آپ دیکھیے, آج کل میں نے بتایا نا کہ یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے, اس سے ساری معلومات آپ لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی جاب دلوا سکتا ہے تو وہ ایسی جگہوں پہ تھوڑی لے کے جائے گا. آفس میں باقاعدہ انٹرویو ہوتے ہیں, اشاعت کی جاتی ہے کہ جی یہ جاب نکلی ہوئی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیسے ایسے بے وقوف بن سکتے ہیں کہ جی کوئی ایک پرسنلی, اور آج کل جاب کا بہت زیادہ اسکیم چل رہا ہے کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب دلا دیں گے, ہم وہاں دلا دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک چیز اور اس ملزم نے اپنے بیان میں بتایا کہ جیسا کہ میں ماڈلنگ کے لیے بھی لڑکیاں ہائر کرتا ہوں اور وہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اس کے پاس. اس نے دیکھیے میں ابھی اس پہ کیا بتاؤں میں کہ یہ خود بھی ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کرتا ہے, اور اس کو بھی لے کے جا رہا تھا ابھی اداکاروں سے ملوانے کے لیے. آگے کہہ رہے تھے کوئی جگہ ہے وہاں لے کے چلوں گا تو میں اداکاروں سے ملواؤں گا. تو یہ عجیب ٹائپ کا لڑکا مجھے لگا. میٹرک پاس ہے یہ لڑکا, تو اس کے ذہن میں, اور کئی دوست جمع ہوتے تھے وہاں پر بھی لڑکیوں کو بلوا لیتا تھا کہ دیکھو مطلب میں کتنا وہ ہوں کہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے. ہاں, تو اس طرح کی یہ شعبدے باز ہوتے ہیں یہ. اور یہ سوشل میڈیا کو بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ لیں, یوتھ کو میں کہوں گی, بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیوٹی کے لیے یوز کریں, یہ غلط کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو میں تنبیہ کرتی ہوں کہ اس کو فوراً روکنا چاہیے. آپ کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہیں گے ہم کہ ہمارے معاشرے میں وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو کہ کسی بھی مسائل میں ہے, کسی بھی پریشانی میں ہے, وہ آئے, رخسانہ آپی کا نمبر جہاں سے آپ کو چاہے مل جائے گا, ہم سے چاہیے ہم سے لے لیں, اور اپنے مسائل رخسانہ آپی کو بتائیں. انشاءاللہ العزیز رخسانہ آپی آپ کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کروائیں گی. مزید آپ کوئی عوام کی اویرنس کے لیے پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ غلط پلیٹ فارم پہ نہ جائیں. ہمارے لوگوں کو اویرنس نہیں ہے, ابھی بھی بہت معصوم ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں, اس کو نہیں پہچان پاتی. بچیاں خاص کرنا وہ ان کے کہنے میں آ جاتی ہیں, اور یہ کیسز میرے پاس بے پناہ آ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں اور صحیح پلیٹ فارم پہ جائیں. بہت سارے کیسز ایسے ہوئے کہ وہ ڈر کے وہ کر کے ایف آئی آر نہیں کٹوا رہی ہیں, پولیس تک نہیں آ رہی ہے. دیکھیں سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈرے مت, خوف نہ کھائیں, آئیں ہمیں بتائیں اور صحیح پلیٹ فارم پہ جائیں. بس یہی میں تنبیہ کروں گی. یہ تھی جی رخسانہ آپی, ان کے خیالات آپ نے سنے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی سوشل کے لیے, اپنی زندگی وقف کی لوگوں کی خدمت کے لیے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں ہوں سعید, زین, کیمرہ مین زہیب اور اقبال کے ساتھ. اللہ حافظ.